چین کی حکومت نے جنرل ژانگ پر امریکہ کو نیوکلیئر سیکرٹ فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ان افراد کا تعلق پارٹی کی مرکزی پالیسیوں کے ساتھ براہ راست ہے۔ یہ تبدیلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ شی جن پنگ اپنے اثر و رسوخ کو فوج کے ہر شعبے میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس معاملہ صرف ایک عام فوجی تبدیلی نہیں بلکہ فوجی اور سیاسی طاقت کے درمیان جاری ٹینشن ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ چین میں جنرل ژانگ یوشیا اور جنرل لیو جن لی ان کے خلاف جاری تحقیقات کا جو معاملہ ہے، یہ پہلی نظر میں بظاہر بتایا گیا ہے کہ یہ کرپشن کا ہے اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کا ہے، جیسے کہ انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں بھی کہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی گہرائی کافی زیادہ لگتی ہے۔ دونوں طرف کے جو رد عمل ہے، ایک کوآرڈینیٹڈ پولیٹیکل اینڈ ملٹری جو ہے سین، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں فوجی طاقت، پارٹی کنٹرول اور عالمی جو اسٹریٹجک ماحول ہے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارا فہم صرف وال اسٹریٹ جرنل کی طرح الزام لگانے یا خبر چلانے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں ثبوت، تناظر اور روایتاً معتبر ذرائع کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ کریڈیبل سورسز، سنی سنائی اندر کی اطلاعات جو ہے، یہ بہت ساری عموماً پروپیگنڈا کا حصہ ہوتی ہیں۔ یہی جرنلسٹک ٹروتھ کی ایک تلاش ہے، لیکن میڈیا میں جس طرح ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ادھر کے بات ادھر کے بات، اور ایک شور جو مچ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سچائی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور یہی مغربی میڈیا میں آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ کیس اس لیے بھی خاص اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ جنرل ژانگ جو ہیں وہ سینٹرل ملٹری کمیشن CMC جو ہے، چین کی سب سے بڑی سمجھیے کہ فوجی اتھارٹی جو ہے، اس کے وائس چیئرمین تھے، اور اس کے بعد چیئرمین جو ہیں وہ خود وہاں کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل شی جن پنگ ہوئے۔ تو یہ جو چین کی ایک سیاسی اور فوجی قوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم اثر و رسوخ والا ایک ادارہ ہے، تو وہ اس عہدے پر فائز تھے۔ جنرل ژانگ جو تھے وہ کمیونسٹ پارٹی کے سب سے اہم سیاسی پلیٹ فارم یعنی پولٹ بیورو کے بھی رکن ہیں، جو چین کی پالیسیوں اور حکمت عملی کو حتمی شکل دیتا ہے۔ ان کے ساتھ جنرل لیو جیسے اہم افسر کا نشانہ بننا، جو جوائنٹ اسٹاف ڈپارٹمنٹ کے چیف آف اسٹاف تھے، اور پریکٹیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری جتنی بھی پلاننگ ہوتی تھی اس کے ذمہ دار تھے۔ تو اس واقعے کو صرف ایک کرپشن کا معاملہ بننے سے زیادہ آگے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ جنرل ژانگ جو ہیں، جن کو سبکدوش تو نہیں کیا گیا لیکن انویسٹیگیشن ہو رہی ان کے خلاف، جس کا مطلب عملی طور پہ ان کی کمانڈ ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ یہ کمیونسٹ پارٹی سے ہمیشہ سے وابستہ رہے ہیں۔ ان کے جو بزرگوار جو تھے والد، وہ پارٹی کے نہ صرف پرانے ارکان میں رہے بلکہ چائنا بنانے والوں میں، جو ماڈرن چائنا یا کمیونسٹ چائنا جس کو بنانے والوں میں بھی شامل تھے، لہٰذا ان کے نظریات کے بارے میں کوئی شک کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر اس کے علاوہ کہ انہوں نے بہت ساری اہم جنگوں میں حصہ بھی لیا ہے، جس سے چین کو بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ ویتنام کی جنگ کے بارے میں بھی ان کی بڑی کامیابی رہی ہے۔ تب تک جو میڈیا، مغربی میڈیا میں خاص طور پہ جو رپورٹ سامنے آئی، ان میں سب سے زیادہ جو وائرل ہونے والا دعویٰ ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل نے کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ چین کی حکومت نے جنرل ژانگ پر امریکہ کو نیوکلیئر ویپنز سیکرٹ فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مگر یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ الزام چین کی حکومت کی طرف سے جاری کردہ خبر میں نہیں ہے، لہذا یہ خبر وال اسٹریٹ جرنل نے اپنے حوالے سے دی ہے۔ یعنی وال اسٹریٹ جرنل کے جو دعوے ہیں وہ ان کے ایک نامعلوم ذرائع پر مبنی ہے، جو مبینہ طور پر ایک اندرونی فوجی بریفنگ ان کو کہیں سے ملی ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے خبر چلائی ہے۔ لیکن ایسا کوئی سرکاری چینی بیان منظر عام پر نہیں آیا جس میں امریکہ کو کوئی نیوکلیئر سیکرٹ یا کسی بھی قسم کی خفیہ ملٹری انفارمیشن جو ہے وہ دینے کا کوئی الزام عائد کیا گیا ہو۔ تو کسی بھی غیر جانبدار عالمی ادارے یا امریکی سرکاری ذریعے نے بھی اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ یعنی صرف یہ وال اسٹریٹ جرنل ہی ہے جس کے ذریعے سے خبر چل رہی ہے اور دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، وائرل بھی ہو رہی ہے۔ انڈیا کا میڈیا یا دوسرا میڈیا جو اس کو واقعی سچ سمجھ کے آگے رپورٹ بھی کر رہا ہے۔ یعنی یہ رپورٹ افواہی ہے، مبینہ انٹیلیجنس لیک یا اندرونی معلومات پر مبنی ہے، جسے کسی انویسٹیگیشن یا کنفرمیشن کے بغیر حتمی سچ نہیں مانا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کریڈیبل جرنلسٹک پرنسپل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر سیکرٹ امریکہ کو دینے کے مبینہ الزامات کو صرف نامعلوم ذرائع کی طرف سے سامنے آنے والی رپورٹ کے طور پر پیش کرنا چاہیے، نہ کہ قطعی حقیقت کے طور پر۔
بہرحال مغربی میڈیا میں بھی کئی مبصرین نے وال اسٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ پر احتیاط برتی ہے، کیونکہ یہ مبینہ طور پر اندرونی چین کے ذرائع کی بنیاد پر ہے، نہ کہ کسی عدالتی یا تحقیقاتی رپورٹ کی بنا پر اس کو شائع کیا گیا ہے، نہ ہی اس کی کوئی بنیاد ایسی ہے کہ کوئی آپ کریڈیبل نام بھی لے سکتے کسی ذریعے کا۔ تو وال اسٹریٹ جرنل کی خبریں بھی اب چین، روس اور ایران کے بارے میں منفی خبروں کو زیادہ کور کرتی ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا ڈائی ہارڈ رائٹسٹ یا رائٹ ونگ میڈیا جو ہے، ان کا ایک چین کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ چینی نظام میں کسی اعلیٰ جنرل کا براہ راست نیوکلیئر راز امریکہ کو دینا نہایت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے، اگر وہاں کے پروٹوکولز کو جانتے ہیں کہ کس طرح امریکی جنرلز کسی غیر ملکی سے یا کسی بھی دوسرے بندے سے، بلکہ کسی بھی سے بھی جو ملتے ہیں، ان کے لیے ان کو کیا کیا پروٹوکولز اپنانے پڑتے ہیں، کس طرح لاگ بک میں انٹر کرنا پڑتا ہے، کس طرح ان کو اپنی ساری معلومات مہیا کرنی ہوتی ہیں، تو اور کس طرح ان کی سرویلنس بھی ہوتی ہے، کئی سطح کی سرویلنس ہے، فوج کے اندر کی سرویلنس ہے، ڈیفنس منسٹری کی سرویلنس ہے، کمیونسٹ پارٹی کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ سرویلنس ہے۔ تو اس میں یہ بہت یعنی عملی طور پر، یعنی ہائپوتھیٹیکلی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن عملی طور پہ بہت ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی راز امریکہ کو دے رہے ہوں، یا امریکہ کسی جنرل کو یا کسی لوور لیول کے کسی آدمی کو راز سپلائی کر رہے ہو، کیونکہ جو بڑے قیمتی قسم کے جو راز ہوتے ہیں وہ نچلی سطح پر لوگوں کے پاس علم میں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی بھی جو نیوکلیئر جیسے جو راز ہوتے ہیں، اس کی ایک تصویر ایک جنرل کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک تصویر کے خاکے ان سب کے پاس ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس ایک حصہ، جس طرح موزیک میں آپ تصویر ایک بناتے تو ایک ٹکڑا ایک جنرل کے پاس ہوگا، دوسرا ٹکڑا تیسرے جنرل کے پاس، چوتھا ٹکڑا کسی پانچویں جنرل کے پاس ہوگا، یعنی مختلف تصویریں ہوتی ہیں جو کسی ہنگامی حالت میں یا باقاعدہ نیوکلیئر وار کے وقت وہ پھر موزیک بنا کر جوڑا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ تو اور الٹیمیٹ پاور جو ہے وہ خود سیکرٹری جنرل آف کمیونسٹ پارٹی یعنی شی جن پنگ کے پاس ہے، جو صدر بھی ہیں چین کے۔ تو یہ ایک تقریباً سمجھے کہ ناممکن سمجھا رہا ہے۔ اس لیے یہ یا تو الزام مکمل حقیقت نہیں ہے وال اسٹریٹ جرنل کا، یا وہ معلومات اس درجے کی نہیں ہیں جسے ہم نیوکلیئر سیکرٹس کہتے ہیں، یا پھر یہ الزام اندرونی سیاسی فریم ورک کا حصہ ہے، یعنی ایک پروپیگنڈا انفارمیشن ہے، نہ کہ ثابت شدہ انٹیلیجنس کوئی رپورٹ ہے۔ تو اس لیے جب چین کا اپنا نظام خود یہ ناممکن بنا دے کہ راز باہر نہ جا سکے، تو پھر الزام اکثر راز کے لیک ہونے کا نہیں، بلکہ طاقت کی کوئی پاور پالیٹکس چلنے یا اس کو ٹوٹنے کا ایک نظام ہوتا ہے۔ اگر ہم عالمی تجزیہ کاروں کے موقف کو دیکھیں تو واشنگٹن ڈی سی کے چائنا امور کی تھنک ٹینک ہے یوسن، انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ تبدیلیاں محض بدعنوانی یا کرپشن تک محدود نہیں، بلکہ شی جن پنگ کی طرف سے فوج کے اندر کسی بھی طاقتور کمانڈر کی خود مختاری کو کم کرنے کی کوشش کا ایک ثبوت ہے۔ تو یوسن کے مطابق جنرل ژانگ کے پاس وہ سیکیورٹی اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ تھا جس کی وجہ سے اسے ایک ممکنہ متبادل لیڈر کے طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کا اندازہ یہ ہے کہ یہ چینی کمیونسٹ پارٹی کے اندر جو، کیونکہ 2027 میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اندر دوبارہ سے انتخاب ہوں گے جس میں شی جن پنگ کو مقابلہ ہو سکتا ہے، اور شاید ان کے ذہن میں یہ شک ہو، یہ مغربی میڈیا کا اندازہ ہے کہ شی جن پنگ نے ایک ممکنہ متبادل لیڈر کے ابھرنے کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور شاید اسی لیے جنرل ژانگ کو نشانہ بنایا گیا ہے، چاہے وہ الزام نیوکلیئر راز کا ہو، کرپشن کا ہو، پولیٹیکل انفلوئنس کا ہو، یا ڈسپلن کا ہو۔ تو اس قسم کے الزامات کے ذریعے جب کسی کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ ایک رسمی سی کارروائی ہوتی ہے۔ ہٹانے کی وجوہات وہ نہیں ہوتی جو بیان کی جاتی کہ ہم نے اس جرم یا اس سزا کے طور پہ ہٹایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی پولیٹیکل پاور گیمز ہوتی ہیں۔ اس سطح پر آ کے جو آدمی اتنی اوپر عہدے تک پہنچ پاتا ہے، وہ کرپشن یا راز سے کسی کو باہر دے کر نہیں آتا ہے، وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے آتا ہے، اپنی اسٹینڈنگ کی وجہ سے آتا ہے۔ تو پھر وہ خطرہ بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ آلریڈی پاورفل بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے ایک اور بھی ہیں، جارج ٹاؤن یونیورسٹی امریکہ کے جو سی آئی اے کے سابق چائنا اینالسٹ ہیں ڈینس ولڈرز، اس وقت یہ کافی سارے میڈیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں، ان کا تجزیہ بھی شامل یہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقدامات صرف ایک عام اینٹی کرپشن مہم کا حصہ نہیں، بلکہ طاقت کے توازن میں تبدیلی کا واضح اشارہ ہے۔ ولڈرز کے مطابق یہ تبدیلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ شی جن پنگ اپنے اثر و رسوخ کو فوج کے ہر شعبے میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کوئی طاقتور فوجی لیڈر خود مختار ہو کر اپنی الگ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد نہ بنا لے۔ اچھا، چائنا میں فوج بالکل ایک الگ پروفیشنل صرف ادارہ نہیں ہے کہ وہ صرف لڑائی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔
چائنا کی فوج میں ترقی بھی ان کی کمیونسٹ نظریات یا کمیونسٹ پارٹی سے وفاداری کی بنا پر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنرل ژانگ جو ہے وہ خاندانی طور پر بھی اور اپنی ذاتی حیثیت پہ بھی کمیونسٹ نظریات کے زبردست حامی اور کمیونسٹ پارٹی کے بنیادی ارکان میں شامل ہوتے ہیں، اور اسی حیثیت میں وہ ترقی کرتے اوپر پہنچے ہیں۔ تو آپ چائنا کی فوج کو آپ کمیونسٹ پارٹی سے الگ نہیں بلکہ ملی جلی چیز سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ضروری نہیں کہ ڈینس ولڈر کا تجزیہ بالکل صحیح ہو، لیکن انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ فوج کے اندر کوئی اپنا دھڑا نہ بنا لے۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کے کچھ ارکان یا موجودہ جو اس کے سربراہ ہیں، جس کا مطلب شی جن پنگ، ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا ہو کہ کہیں جنرل ژانگ جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو ایک متبادل بڑے لیڈر کے طور پر مضبوط نہ کر رہے ہوں۔ اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر چین نے فوجی افسران کی بڑی تعداد میں تبدیلیاں بھی کی ہیں، پرج بھی کی ہیں۔ راکٹ فورس کے ابھی کمانڈر ہیں، تھیٹر کمانڈرز ہیں، اور ملٹری لاجسٹکس کے اعلیٰ افسران ہیں، ان سب کو تبدیل بھی کیا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال کی سنگینی اس میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ تبدیلیاں پہلے سے کہیں اعلیٰ سطح پر ہو رہی ہیں، اور ان افراد کا تعلق پارٹی کی مرکزی پالیسیوں کے ساتھ براہ راست ہے۔ یعنی کمیونسٹ پارٹی کے اہم لوگ ہیں جن پر یہ الزامات لگائے گئے ہیں یا جن کو عہدوں سے ایک قسم کا ہٹایا گیا ہے۔ تو تجزیے بتاتے ہیں کہ چین کی فوج میں مستقل تبدیلی اور سربراہان کی بار بار تبدیلی اعتماد کے بحران اور پیشہ ورانہ فیصلہ سازی پر سیاسی دباؤ کی نشاندہی کرتی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے اسے فوج میں کرپشن کے خلاف ایک جنگ کے طور پر پیش کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ یہ اقدامات پارٹی کی فوج کے اندر جو پارٹی کا یعنی کمیونسٹ پارٹی کا کنٹرول اس کو مضبوط بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ تو سرکاری میڈیا جو چین کا ہے گلوبل ٹائمز، اس کے ایڈیٹوریلز میں دونوں افسران کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے پارٹی کے نظام پر غلط اثرات مرتب کیے اور فوجی یکجہتی کو نقصان پہنچایا۔ اب یہ وہ ایک قسم کا بڑا ایک اشارہ ملتا ہے، میں ثبوت نہیں کہوں گا لیکن اشارہ ملتا ہے کہ چین میں یہ قیادت کے اوپر کسی قسم کے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں یا اٹھائے گئے ہوں گے، جن کی بنا پر ان کی ایک قسم کی تنزلی ہوئی ہے یا ان کو انویسٹیگیشن میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان بیانات کو ان کے تناظر کے ساتھ پڑھیں۔ مغربی تجزیہ کار جو وہ رپورٹنگ و سیاسی اثر و رسوخ، فوج کے اندر بدلتے اقتدار کے توازن اور شی جن پنگ کی مرکزی قیادت کی حکمت عملی سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ شی جن پنگ کو خطرہ ہے، اس لیے یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جبکہ چینی سرکاری بیانیے کا جو زور ہے وہ ڈسپلن، کرپشن کے خلاف جنگ اور پارٹی کی بالادستی پر ہے۔ تو دونوں بیانیے مختلف زاویوں سے آتے ہیں، مختلف زاویوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ان سب کا مجموعی تجزیہ بہرحال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک عام کرپشن کیس یا عام فوجی تبدیلی نہیں، بلکہ فوجی اور سیاسی طاقت کے درمیان جاری ایک کمپلیکیٹڈ ٹینشن ہے، اور یہ ہر ملک میں ہو رہی ہوتی ہے، پاور پالیٹکس میں، خاص طور پہ ایسے ملکوں میں جہاں پہ آپ باقاعدہ الیکشن لڑ کے صدر نہیں بنتے بلکہ پارٹی کے اندر منورنگ کر کے آپ سربراہ بنتے ہیں، فوج کے بھی یا پارٹی کے بھی۔ تو اس میں اس قسم کی مینیپولیشن کے دوران اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ ہٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایک پارٹی پالیٹکس کہلاتی ہے، جو کہ غیر جمہوری ہے۔ تو گلوبل جیو پولیٹیکل ماحول میں بھی اس صورتحال کا اثر سنجیدہ طور پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی چین کی فوجی قیادت میں اندرونی بے چینی، مسلسل کمانڈرز کی تبدیلیوں اور فیصلہ سازی میں سیاسی دباؤ کو چین کی عسکری حکمت عملی کے عدم استحکام کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کسی حد تک چین جو ملٹری اس کے ریزلٹس ہیں اس پر مبنی حکمت عملی پر عمل کر پائے گا، یہ وہ سوال ہے جو اب پیدا ہو رہا ہے کہ اگر فرض کیجیے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے، تو ایک اتنے بڑے ٹاپ کے جنرل کو جس طرح ہٹایا گیا ہے، تو جو نئی ریپلیسمنٹ آتی ہے، کیا اس کے اسی طرح کے کانٹورز، ڈانڈے یا اس کے لنکس بنے ہوئے اندر فوج میں کہ وہ ایک نئی حکمت عملی فوری طور پہ تشکیل دے دے؟ یہ کافی سیکیورٹی کے لحاظ سے بڑا سنجیدہ سوال ہے۔ اب چین کے معاملے میں جس طرح کا مغربی میڈیا کا طرز ہے وہ ہمیشہ منفی انداز سے اٹھائیں گے، کیونکہ کچھ ممالک کو مغربی میڈیا نے اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے فلیگ کیا ہوا ہے، یعنی ان کو نمایاں کیا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی خبر اس کو مثبت بنا کر نہیں پیش کرنا۔ لیکن چین مطمئن ہے، چین میں پورا سسٹم چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ان کے خلاف انویسٹیگیشنز ہو رہی جنرل ژانگ اور جنرل لیو کے خلاف، یہ کیا نتائج برآمد کرتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑی تبدیلی ہے چینی قیادت میں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شی جن پنگ کو اگر کوئی خطرہ تھا تو انہوں نے اپنے لیے خطرہ وہ ختم کر کے اپنے آپ کو اور مضبوط کر لیا ہے، جس سے ایک اشارہ یہ بنتا ہے کہ شاید وہ آئندہ مزید ٹینیور کے لیے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔